بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہے، حدیث نمبر ہے 850 پر 6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے راستے کے درمیان میں چلنا درست نہیں۔ یہ ابن حبان میں بھی ہے اور بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، دونوں کو بتایا کیا کیا کام کرنا ہے۔ مرد اگر باہر نکلتا ہے تو کیسے جانا، عورت کو تو چراغ خانہ بنا کے پیدا کیا، وہ گھر میں رہے۔ اگر وہ اپنی ضرورت کے وقت مسجد کو یا کسی بھی درس کو کہیں بھی جاتی ہے تو کیسے جانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز فجر میں جاتی ازواج مطہرات اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، واپس آتے وقت دیواروں کو ایسے لگ کر چلتی کہ وہ دیوار سے ان کے برقعے کی اوڑھنیاں رکل پھٹ جاتی تھی، اور اللہ کے نبی بولتے تھے کنارے جاؤ کنارے جاؤ۔ لہذا اس طریقے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو راستے کے درمیان میں چلنا نہیں چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے تھے تو صحابیت باقاعدہ اس پر عمل کیا کرتی تھی۔ لیکن آج حال کیا ہے، خواتین کو چلنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس درس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عورتیں جو برقع پہن کے نکلتی ہیں وہ برقع نہیں ہوتا، اتنا پتلا ہوتا ہے برقع، کپڑے، اس کے زیورات، اس کی جسم کی ساخت سب نظر آتی ہے۔ تنگ برقع پہن کر، ٹائٹ برقع پہن کر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے چلنے میں دوسری بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ پازے پہن کر چلنا، جن کی چھن چھن کی آواز متقی لوگوں کے ایمان کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ حرم میں ہم نے دیکھا اگر کوئی عورت وہ پہن کر آئی تو وہاں کی عورت پولیس فوراً جا کے نکال لیتی ہے، بولتے تمہیں نکال لیتے کہ میں کاٹ ڈالوں گی، اگر وہ نکال کو رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں تو کاٹ کے چھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ نساء میں فرمایا کہ اپنے پیروں کو زمین پر نہ مارے تاکہ جو ہے اس سے مطلب کیا ہو جائے، زینت ظاہر ہو جائے۔ اور تیسری چیز ہے عورتوں کو کنارے چلنا چاہیے۔ آج کل تو عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ بیچ میں چلتی ہیں، کس مرد کو ٹکر مار رہی ہیں، کیا چیز ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، بیچ میں چلتی ہیں۔ وہ ہم چلے گئے تو بھی ہمیں اپنا راستہ بدل لینا، مگر عورتوں کو نہ حیا ہے نہ کچھ ہے، بلکہ بیچ میں چلتی ہیں۔ ماشاءاللہ اس زمانے میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو کنارے سے چلتی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ عورتیں چلنے میں ایسا وہ ہلس اونچا ایسا پہن لیتی ہیں جس کی وجہ سے چلنے کا انداز آ جاتا ہے، تکبرانہ انداز آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے چلنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی رہتی ہے، برقع پہن کے جا رہے وہ بھگ کر جانا، پتہ نہیں وہ کیا فخر ہے، یا لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میرے پاس اتنی مطلب طاقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں غلط ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے چلنے کی غلطیوں میں اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل یہ ہیڈ فون آیا نا، وہ ڈال لے کے چلتے رہتے ہیں، کون کیا بول رہا ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کون ان کو چھیڑ رہا ہے، کون جو ہے ان کو حیوانیت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے واقعات پیش آتے، وہ ہیڈ فون رکھ لیے، وہ خاتون ہیں بچے بیٹھی ہیں، وہ کنڈکٹر آ رہا ہے ٹکٹ لینے کے لیے، میڈم میڈم بول رہا ہے، نہ سننا نہ کچھ کرنا، یہ کیا مصیبت ہے یہ۔ اور اس طریقے سے چلتے ہوئے اگر آپ جائیں گے تو بس آ رہی ہے، کار آ رہی ہے، سائیکل ہے، ٹو ویلر ہے، فور ویلر، کچھ بھی آ کے مار کے حادثہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے اپنی خواتین کو چلنے کا طریقہ سکھاؤ، اگر وہ چلنا ہے تو ان کے کنارے راستے پہ چلنا چاہیے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے چلنے کا کوئی سوال ہی بہت کم ہو جاتا ہے، چلنا ہو تو قریب ہوتا چل کے چلے جاتے ہیں، ورنہ ٹو ویلر ہے، فور ویلر ہے، کار ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں یوبر ہے، اولا ہے، اس سے عورتیں ماشاءاللہ محفوظ مقامات پہ چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں اور ایک بھی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان عورت کسی تنہا اجنبی مرد کے ساتھ ڈرائیور سے سفر نہ کرے، یہ بات حرم کے خطبوں میں رمضان میں اور جو ہے حج کے موقع پر ضرور بولتے ہیں، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اس میں برسبیل تذکرہ یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے بچیوں کو ہم اسکول کے لیے ایک آٹو میں بھیجتے ہیں، تو وہ ہماری بچی اسکول میں اس کو آٹو میں جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، وہ آٹو والا کیا کرتا، سر پھرا رہتا، منحرف رہتا، دین میں کم رہتا، اب انہیں گانے ڈالتا۔ اب وہ کیا ہوتا، وہ بچے بھی گانے سن کو ایسا ایسا ہلتے رہتے، اور اس کی نگاہ بھی اس کے اوپر پڑ کے نعوذ باللہ آگے کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عورتوں کو راستے کے درمیان میں چلنا نہیں چاہیے، ان کو آگے کنارے چلنا چاہیے، اور عورتوں کو راستے میں کنارے چلنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں
بچیوں کو، چھوٹی لڑکیوں کو بتانا، جب آپ اپنی بچی کو لے جاتے اس طرف پکڑو، آپ دیوار طرف یا کنارے طرف، اگر آپ ادھر پکڑ کے لے جائیں گے سب آ رہے ہیں تو حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو بات بتائی کہ عورتوں کو راستے کے بیچ میں چلنا نہیں چاہیے، اس پر ہمیں عمل کریں اور اپنی عورتوں میں، لڑکیوں میں، بچیوں میں، بہوؤں میں، بیٹیوں میں تعلق سے بیداری پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی خواتین کی اس حدیث کی روشنی میں چلنے کے متعلق صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔